الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، جس کو ایمان کی دولت مل جائے اور ایمان کی دولت مل جانے کے بعد وہ عمل صالح کرتا ہے، عمل صالح کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کے لیے جنت الفردوس کو بطور مہمانی تیار کیا ہے۔ ویسے تو آپ نے ہمارے محتشم اور مکرم بھائی ڈاکٹر عبدالباسط حفظہ اللہ ویرعاہ سے بہت ہی ضروری اور بہت ہی عمدہ اور علمی گفتگو سنی۔ میں اپنی گفتگو کو اسی موضوع کے چند پہلوؤں کی طرف موڑنا چاہوں گا۔ جس طرح مہدی کے بارے میں ایمان لانا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا ایک تقاضا ہے، اسی طرح مجھے یہ بھی جاننا چاہیے کہ بندہ مومن کے اندر کون سی ایسی صفات ہیں یہ ہونی چاہیے جس کی روشنی میں اسے بہترین مومن بھی کہا جاتا ہے، اور اس ایمان کے بدلے اسے قیامت کے دن جنت نصیب ہوگی۔ اور یہ بات بھی اتنی مہم ہے، آپ دنیا میں جتنے فسادات دیکھ رہے ہیں، جتنا وائلنس دیکھ رہے ہیں، جتنے تفرقے بازی دیکھ رہے ہیں، اس نکتے کو اگر انسان سمجھ لے تو ان فسادات سے جان چھڑا سکتا ہے اور ان فرقوں کی اس خرابی سے بچ سکتا ہے جس کی وجہ سے آج امت بہت پریشان ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرنے کا آرڈر دے رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو کس طرح کاٹنے کے لیے اپنا ایمان سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور مجھے کرنا کیا چاہیے، اور مجھے کوئی فیصلہ دیتے وقت مجھے کن اصولوں کو، کن ضوابط کو سامنے رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں کمنٹس جاری کرتے وقت مجھے کیا کیا سوچنا ہے اور کن کن باتوں کو سامنے رکھ کے کچھ بولنا چاہیے۔ جب تک اس کے بارے میں فہم نہیں ہوگی، جب تک اس کے بارے میں ادراک نہیں ہوتا، نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج معاشرہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی اس چرستے پہ 4 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی اس مسجد میں بیٹھے اس طرح کے فیصلے سنائے جاتے ہیں کہ فلاں لوگ تو کافر ہیں، کبھی اس منبر و محراب پہ ایسی ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، اور نہ ہی وہ مومن کی شان ہے۔ اس سے قبل کہ ہم وہ مومن کی صفات بیان کریں، جو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 10 صفات رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔
میں اس کو اصطلاحی زبان میں نہیں، میں ایک سادہ زبان میں ایمان کی تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی تعریف کے 5 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن، وینقص بطاعت ابی مرۃ الشیطان۔ ان 5 باتوں کا معنی یہ ہے، ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا۔ جو زبان سے اقرار کرنا ہے اس کا دل سے تصدیق بھی کرنا۔ جو دل سے میں تصدیق کر رہا ہوں اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنا۔ زبان سے اقرار اور دل سے، آواز نہیں آئی، دل سے سچا ماننا اور عمل سے، اور یہ یقین رکھنا کہ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو یہ میرا ایمان بلند ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اگر مجھ سے کوئی برائی ہو گئی، میں گناہ کی طرف چلا گیا تو میرا ایمان کم ہو جائے گا۔ تو ایمان کی سمجھنے کے لیے کتنے اجزاء کو یاد رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلا، لگتا ہے تھک گئے، میں دبا دوں آپ بھائیوں کو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو پہلا جز کون سا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا جز دل سے اسے سچا ماننا، اور تیسرا جز عمل سے ثابت کرنا، اور چوتھا جز یہ یقین کر لینا، اس پر بھی ایمان لانا، اگر میں نیکیاں کرتا رہوں گا تو میرا ایمان ترقی کرتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، لیکن اگر میں گناہوں کی طرف چلا گیا تو میرے ایمان کی ترقی کی بجائے تنزل شروع ہو جائے گا، میرا ایمان کم ہوتا جائے گا۔ یہ ہے وہ ایمان جو مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ اس ایمان کی تعریف کو، اس حقیقت کو جو نہیں سمجھتا یا جو نہیں سمجھا، دنیا میں فساد اس نے مچایا ہے۔ بنیادی طور پر 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو مانا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک گروہ ہے جس کو کہتے ہیں مرجیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر ذرا یہ لفظ بولیے گا۔ مرجیہ جو ہے یہ ارجاء سے ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے امید دلانا اور دوسرا معنی ہے مؤخر کرنا۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا ہے، دل سے بھی مان لیا ہے، نماز نہ بھی پڑھو، مومن ہو تم۔ اس ایک فکر نے آدھی دنیا کو بے نماز بنا دیا۔ تم زبان سے تو کہتے ہو مسلمان ہوں میں، تم دل سے تو مانتے ہو کہ کلمہ ہے، اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، تم نہ بھی عمل کرو، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اس ایک فکر نے آدھی امت کو، ان مسلمان عورتوں کو بے پرد کر دیا۔ مؤخر کرنا یعنی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو آپ کے ایمان میں خلل کوئی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ اور امید کیسے دلانی؟ لو مسلمان تو ہوں، اگر میری بھی بخشش نہیں ہونی تو کس کی ہونی ہے؟ بلکہ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں، وہ فلاں چلا گیا نا جنت میں 2 فٹ پہلے جاؤں گا، یہ لفظ کہتے ہیں۔ یہ پہلا فتنہ دنیا کے اندر موجود ہے اور ظاہر ہوا، اور اس سے پہلے بھی ایک اور فتنہ جس کو وعیدیہ کہتے ہیں۔ وعیدیہ سے کیا مراد ہے؟
جس بندے نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، مومن بن گیا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اگر اس سے کوئی فسق و فجور سرزد ہو گیا، یہ ایسا انسان ہے، اس کی تو بخشش ہونی کوئی نہیں۔ اسے گناہ ہو گیا نا، اس کو رحمت نہیں اللہ کی ملنی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چھوٹے سے گناہ، کسی بڑے گناہ پہ آج دنیا میں فتویٰ عام ہو گیا، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ کافر کا مطلب ہے اس کا خون بہانا بھی جائز، اس لیے وہ اپنا مطلب لے کے ہی قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں، خودکش حملے شروع کر دیتے ہیں، معصوم بچوں کو مارتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے نمازیوں کو مارتے ہیں۔ اور مسلمان جو پہلے راستوں میں مل کے ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے، ایک دوسرے سے معانقہ کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، آج انہیں چرستوں میں لاشیں بکھری پڑی ہیں اس غلط نظریے کی وجہ سے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ گناہ انسان سے سرزد ہو سکتا ہے، انسان ہے، لیکن رب تعالیٰ اسے معاف بھی کرتا ہے۔ غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر وہی ہے جس کو اللہ نے کافر کہہ دیا، کافر وہی ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ ہم کسی شخص کو متعین نہیں کر سکتے کہ یہ کافر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینلز میں بیٹھے، مساجد میں بیٹھے لوگوں کو دعوت دینے والے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلاں چچا کے بارے میں، فلاں رشتہ دار کے بارے میں فلاں کیا کہہ رہا ہے، اور ساتھ لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، کہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں الفاظ بولنے چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کمال دیا، وہ کہتے ہیں كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث ولست أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے۔ کتنے اساتذہ؟ نہیں لگتا سنا نہیں آپ نے۔ 1080۔ ویسے آپ 1080 علماء سے ملے ہوئے ہیں؟ بولے۔ امام بخاری کہتے میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے، اور سارے کے سارے محدث تھے، اور ان میں سے کوئی ایسا محدث نہیں تھا جو یہ نہ کہتا ہو الایمان قول وعمل۔ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ عمل کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ سب کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح میں زبان سے بولتا ہوں، میں دل سے تصدیق کرتا ہوں، اسی طرح مجھے عمل بھی کرنا ہوگا۔ اس تعریف کو، اس ایمان کو سمجھنے والا جو ہے، وہی اپنے آپ کو صحیح منہج اور صراط مستقیم پہ رکھتا ہے۔ جو اس منہج کو نہیں مانتا، لوگوں کو رخصتیں دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں نہ بھی عمل کرو، یہ بھی غلط۔ اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے، یہ بھی غلط۔ صحیح کیا ہے؟ زبان سے بھی اقرار کرو، دل میں بھی تصدیق کرو، اور عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کرو، اس کے بارے میں فتوے نہ لگاؤ کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ میں صرف 2 حدیثیں سنا کے اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔
ایک بندے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلاں شخص کو تو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں۔ آپ نے بھی معاشرے میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ تو ہے ہی مرتد، اس کی تو بخشش ہونی نہیں۔ سنا ہے نا کبھی آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یتألی علیہ، اللہ عز و جلال کو غصہ آیا اور اللہ عز و جلال فرمانے لگے کون ہے میرے نام کی قسم اٹھانے والا؟ فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عمله، میں نے اپنی رحمت سے اس غلطی کوتاہی گناہ کرنے والے کو معاف کر دیا، اور جو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا، میں نے اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ تو بگاڑ کہاں ہوا؟ بگاڑ غلط نظریے کی وجہ سے ہوا۔ دوسری روایت سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجتهد والآخر مذنب۔ بنی اسرائیل کے دو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے، ایک نیک تھا دوسرا بد تھا۔ نیک اس کو کہتا اقصر اقصر، رک جاؤ، برائی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ وہ کہتا تھا خلنی وربی، آج ہم بھی کسی سے کہے نا او بھائی ایسا نہ کرو، کہتا چھوڑو میرے اور میرے رب کو۔ کسی سے کہہ دیا جائے نا داڑھی رکھ لو، وہ چھوڑو یہ میرے اور میرے رب کا مسئلہ ہے، خلنی وربی۔ بلکہ وہ برا کیا کہنے لگا، ابعثت علی رقیبا، اور تم مجھ پہ دروگے ہو۔ نیک دعوت دیتا رہا، برا برائی پہ لگا رہا۔ فوجدہ یوما علی ذنب استعظمہ، ایک دن اس برے نے ایسی برائی کی کہ نیک سے صبر نہیں ہوا۔ ہونا کیا چاہیے تھا، پھر بھی وہ دعوت دیتا، پھر بھی وہ دعا کرتا، پھر بھی اسے سمجھاتا، پھر بھی اسے قائل کرتا، لیکن اس نے کیا بول دیے؟ دو لفظ بول دیے، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تیری بخشش نہیں کریں گے۔ قسم کس کی اٹھائی؟ بھی کہہ تو تم خود رہے ہو اور اپنی بات پہ گواہ اللہ کو بنا رہے ہو۔ واللہ لا يدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ تمہیں جنت نہیں دیں گے۔ بھی کہہ تم رہے ہو، قسم اللہ کی اٹھا رہے ہو۔ فقبض روحہما عند رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اس نیک کی بھی روح کو قبض کروایا، اس برائی کرنے والے کی بھی روح کو قبض کروایا، اور دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ نیک سے پوچھا اکنت بی عالما، تمہیں پتا تھا کہ میں نے قیامت کو کیا فیصلہ کرنا ہے، جنت دینی ہے کہ جہنم؟ قال لا یا رب، اے میرے رب مجھے تو پتا نہیں تھا۔ کہا تو میری پھر قسم کیوں اٹھائی؟ دوسری بات، وَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا، جو قدرت میرے پاس ہے وہ تیرے ہاتھ میں آ گئی تھی کہ تو کسی کو جنت بھیجے اور جہنم بھیجے اور یہ فیصلے دے؟ قال لا یا رب، نہیں میرے رب میرے ہاتھ میں تو وہ قدرت نہیں۔ کہا تو پھر قسم میری کیوں اٹھائی تم نے؟ گواہ تو تم نے اپنی بات پہ مجھے بنایا۔ آگے حدیث کہتی ہے تھا یہ نیک، بول اس نے ایسے بول دیے، حدیث کہتی ہے کہ اللہ فرمائیں گے اذهبوا به الى النار، اس نیک کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور اس کوتاہی کرنے والے کو کہا اذهب فادخل الجنة برحمتی، جاؤ میری رحمت کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ فساد ہے، یہ اس وقت معاشرے کی خرابی ہے۔ کچھ لوگ سہولتیں دیتے ہیں، سہولت کار بنتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اتنی سہولت کہ کوئی شخص اللہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے، اس کے اندر
زندقہ اتنا آ جاتا ہے، اس کے اندر رہتی ہی نہیں بات کہ وہ ایمان کے قریب رہے، پھر بھی اس کو سہولت دیے جائیں گے، پھر کیا ہوا؟ وہ تم نے اسلام تو تیرے پاس ہے نا، وہ تم لاکھ لوگوں سے بہتر ہو، عمل پہ اس کو تیار نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ گناہ معمولی سا بھی ہو جائے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی نظریہ ٹھیک، دونوں ہی نظریہ ٹھیک۔ صحیح نظریہ کیا ہے کہ جب تک عمل نہیں، ایمان نہیں پورا ہوتا، اور اگر کوتاہی ہو جائے عمل کی تو اللہ سے معافی مانگ لے، اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ دائرہ اسلام سے اس طرح خارج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے سچ کہا جس نے کہا، جس کا ذہن یہ بن جائے کہ میں نے لوگوں کو کافر ہی بنانا ہے، اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں فرق نہیں؟ قرآن سنیے۔ اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان وسوسہ ڈالتے کافر ہو جاؤ۔ فلما کفر، جب کوئی اس کے پیچھے لگ کے کافر ہو جاتا ہے تو پتہ کیا کہتا ہے؟ قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میرے اندر تو بہت خوف خدا ہے۔ یہ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ شیطان کے بارے میں۔ یہ شخص جو معمولی سی بات پہ لوگوں کو کافر کہہ کے اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول تو کافروں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ عجیب کوشش ہے کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سیدھے ہوتے نہیں، کافر مسلمان ہوتے نہیں ہیں، تو مسلمانوں کو کافر کرنا شروع کر دو۔ نظریہ غلط ہے۔ اللہ عز و جلال میرا اور آپ کا نظریہ درست بنا دے۔ آئیے ان مسلمان مومن کی وہ صفات جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ مومن جو سچا ہوتا ہے، جس کا زبان پہ اقرار ہوتا ہے، جس کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، جو سچا عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا وصف اور سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جب عقیدہ مضبوط ہے، وہ کسی پتھر، کسی حجر، کسی شجر، کسی انسان کے سامنے جھکنا پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے پیدا اللہ نے کیا ہے تو جھکنا بھی کس ذات کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ نہ وہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، نہ وہ اللہ کے سوا کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، نہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، نہ کسی کو وہ داتا سمجھتا ہے، نہ وہ کسی کو گنج بخش سمجھتا ہے۔ یہ سارے نام جو معاشرے میں موجود ہیں، وہ یہ کہتا ہے بھائی جس کو آپ گنج بخش کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا پیارا ولی تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گنج بخش ہوگا، بھائی وہ گنج بخش نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اس میں اللہ نے بہت نیکی رکھی ہوگی، اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے، اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے بارے میں تم داتا کہہ رہے ہو، آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ وہ اس وقت لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک تھا، اس کو اللہ نے بڑا علم دیا اور اس کو بڑی نیکی دی، صلاحیت دی، لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ فکر ہے جو آپ کو پسند کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے؟ اسی توحید کو بیان کرتے کرتے گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ قرآن کہتا ہے تم گالی نہ دو جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، ان کو گالی نہ دو، وہ دشمنی عداوت سے تمہارے سچے رب کو گالی دے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
بغير علم. ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. اگر سمجھ ہوتی تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے. وہ عداوت دشمنی کی بنیاد پہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں. شریعت نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی. حدیث تو کہتی ہے لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. ایک ویسے میں بات پوچھوں، شیطان سے برا کوئی ہے دنیا میں؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو پھر کسی مسلمان کو جو 5 نمازیں پڑھتا اس کو گالی دینا جائز ہے؟ اس لیے اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کیجیے، بلکہ حقیقت دنیا کے سامنے واضح کر دیجیے. سب سے پہلا وصف جو ایک مومن میں ہوتا ہے اس کا عقیدہ بہت مضبوط ہے. عقیدہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں نظام اللہ کا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہی کچھ ہوگا، اور وہ اپنے فیصلے پہ کسی سے نہ مشورہ کرتا ہے نہ اسے مشورے کی ضرورت ہے. جو وہ کر گزرے نہ کو دنیا کی طاقت اسے پوچھ سکتی ہے. وہ چاہے تو یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو 40 سال حکومت کرنے والے حسنی مبارک کو پنجرے میں بند کروا دے. وہ بہت بڑا بادشاہ. وہ چاہے تو ابو جہل کو جو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا تھا چھوٹے چھوٹے 14-15 سالہ بچوں سے مروا دے. وہ چاہے تو بلال زمین پہ چلے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دے. وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. یہی بات اللہ کے رسول نے اپنے صحابی عبداللہ بن عباس کو سمجھائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. او بچے میں تجھے کلمات سکھا رہا ہوں، تم ان کی حفاظت کر لینا. کلمات کی تیرا رب تیری حفاظت کرے گا. کلمات کیا ہے؟ سمجھنے والے 3 سے 4 کلمے، صرف 3 سے 4 کلمے. کہا بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ طلب کرو تو کس سے طلب کرنا؟ اللہ سے طلب کرنے. کیونکہ دینے والا کون ہے؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے مطالبے اپنے رکھو تو کس کے سامنے؟ تمہاری ہر پکار کا رخ ہونا چاہیے تو کس کی طرف؟ اللہ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو کس سے طلب کرنا؟ دنیا میں کوئی مدد دے سکتا ہے؟ بندہ بیمار ہو جائے، موت اس کے قریب ہو، ڈاکٹر مدد دے سکتا ہے؟ بولیے. اگر ڈاکٹر کسی کو بچا سکتے تو کسی ڈاکٹر کو موت آتی؟ اور کتنے لوگوں کے عقائد میں جب کمزوری آتی ہے تو اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے یہ بچہ مارا ہی اس نے. کیوں جی؟ یہ ہاسپٹل لے جاتا تو کب مرتا؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاسپٹل لے جاتا والد اس کا اس کو، تو ڈاکٹرز کو دیکھ کے تو فرشتے نے کہنا تھا اوئے ان کے پاس تو بڑے بڑے انسٹرومنٹ ہے، یہ کہیں انجیکشن نہ لگا دے. تو ڈر کے بھاگ جانا تھا اس نے. اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. وقت پہ جاؤ، علاج کرواؤ، دوائی لو، لیکن یہ کہہ دینا کہ چونکہ وہ لیٹ ہو گئے تو فوت ہو گیا، اگر وقت پہ پہنچ جاتے تو بچ جاتے. ایسا نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اجل جب آ جائے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 منٹ بھی اپنی زندگی کا زیادہ گزار سکے جو لکھوا کے آئے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 1 منٹ پہلے آپ کو موت آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے لکھا ہے اس وقت ہی موت آنی ہے. اس لیے اس کے بارے میں پریشانی کیا.
کتنے لوگ گن مین لے کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، بھی اللہ کے بندے تم نے گولی سے ہی مرنا ہے؟ ویسے فرشتہ آپ کی روح قبض نہیں کر سکتا، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ روح قبض کر لے، کیا کر لو گے؟ سوچ ہے نا۔ لیکن یہ الگ بات ہے، احتیاط کرنے میں حرج کرو، لیکن عقیدہ آپ کا درست ہونا چاہیے کہ رب کے فیصلے کے بغیر کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ سمجھائی، وَاعْلَمْ، یقین کر لو بیٹا، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قد كتبه اللہ لک۔ بیٹے یقین کر لو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نفع مل جائے، جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا وہ نفع نہیں مل سکتا، وہ نفع نہیں مل سکتا۔ اور چوتھی بات، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹے چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہی ساری دنیا تجھے نقصان دینے کی خواہش کرے، ساری دنیا جمع ہو جائے نا کہ اس کو نقصان دینا ہے، یقین کر لے کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ بزدل لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں جو نا یوں کر دے گا، کیسے کر دے گا؟ کرے گا اس وقت جب رب کا فیصلہ آئے گا، وہ کرے گا یا نہیں کرے گا خود بخود یہ ہو جائے گا۔ اللہ اسباب کا محتاج تو نہیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں انسان کی موت لکھی ہوتی ہے اللہ اس کی ضرورت رکھ دیتی ہے، بندہ جاتا اپنی ضرورت پوری کرنے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، یہ کمزور ایمان والے اٹھتے ہیں، بڑے بڑے عہدے بھی ہوں گے، بڑی بڑی دانش کا دعویٰ بھی ہوگا، اور جا کے فٹ پاتھ پہ طوطا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے جا کے ہتھیلی پھیلا دیتے ہیں۔ ذرا لائن دیکھو نا کہ کیا ہوگا۔ اور حدیث کہتی ہے من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40۔ جو بندہ کسی نجومی، کسی پامسٹ اور کسی لائنیں چیک کرنے والوں کاہن کے پاس چلا جاتا ہے، صرف پوچھ لیتا ہے کہ ذرا دیکھنا کیا کچھ ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہتھیلی پھیلانے والے کو ہو جائے یقین یہ صحیح کہہ رہا ہے، ادھر اس کو صحیح کہے گا، ادھر اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والے قرآن کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ ایک بات پوچھو تو جواب دیں گے آپ؟ اب بھی نہیں دیا تو پھر کیسے دیں گے؟ جواب دیں گے؟ بھئی اگر یہ قسمت بتانے والا اتنا ہی کوئی کمال کا بندہ ہوتا تو یہ فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہوتا، وہ اس نے کوئی 2 ایکڑ کی کوٹھی بنائی ہوتی، وہاں بیٹھا ہوتا، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی جرت دی ہوتی ہے۔ وہ ایک شخص گیا، اتفاق سے اس کی پہلے بھی 2 بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، کہتا جی بڑی کوشش کی، یہ شادی نہیں ہو رہی، ذرا لائنیں دیکھ کے بتائیے گا کہ کب تک شادی متوقع ہے۔ اس نے ادھر سے انگلی پھیری، ادھر سے ازائشہ بنایا، کہتا ابھی کوئی 7-8 مہینے آپ کی شادی نہیں ہوگی۔ اس نے ایک لگائی، اس نے کہا میری شادی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا گیا، اس نے آ کے ہاتھ پھیلا کے صرف اتنا ہی پوچھا اچھا یہ بتا دو کہ میں آپ کو ایک تھپڑ لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اگر میں نے کہہ دینا لگاؤ گے تو اس نے تمہار نہیں مارنا، اگر میں نے یہ بھی کہہ دینا کہ نہیں لگاؤ گے تو پھر بھی مار دینا۔ مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مسلمان مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے۔ صحابہ کرام کو اس لیے تو پریشانی نہیں تھی، نیزے کے ساتھ
چھیدتے ہوئے قالینوں کو کس طرح کے دربار میں صحابی پہنچے ہیں. وہ جرنیل ان کے وزراء کیا کہتے ہیں, اوے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے, وہ تم دیکھ نہیں رہے, پیچھے ہٹو, وہ تیرے پاؤں میں تو جوتی نہیں ہے. اس نے کہا چھوڑو, جوتی ہے یا نہیں ہے, یہ تلوار کی چمک دیکھ رہے ہو, یہ فیصلہ تمہارا کرے گی. بادشاہ کو کہنا پڑا اس کو آنے دو, اس کو کچھ نہ کہو. خوف ہی کوئی نہیں. کس وجہ سے؟ ان کو یقین تھا فیصلہ کدھر سے آنا ہے, اللہ کی طرف سے آنا. ان کو یقین تھا کہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہیں. مسلمان کا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له. میری امت میں سے نہیں ہے وہ, اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, وہ میرے طریقے پر ہی نہیں ہے. جو جادو کرتا ہے یہ کرواتا ہے, اور جو بدشگونی لیتا ہے اور کوئی دیتا ہے. فکر کیا ہوتا ہے, اچھا یہ نہ ہو جائے, اچھا یہ نہ ہو جائے, اچھا یہ نہ ہو جائے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ نہیں ہونا, کیونکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا. یہ بھی نہیں ہونا, اللہ چاہے گا تو ہوگا نا. یہ کیوں نہیں کہہ دیتے آپ؟ اگر ایسا کیا نا, ایسے بھی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے کہنے پہ ہوگا. اللہ نے فیصلے آپ کی سوچ کے مطابق کرنے. تم اپنی سوچ کے اللہ کو پابند بنا سکتے ہو؟ تم اپنی بات پہ اللہ کو پابند بنا سکتے ہو؟ تمہیں پابند ہونا پڑے گا, کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگ, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, اگر میں نے شادی پہ لوگوں کو کھانے نہ اتنے لمبے چوڑے کھلائے, ناک کٹ جائے گی. کبھی کسی کی کٹی؟ دیانتداری سے بتائیے, آپ نے کبھی زندگی میں خبر پڑی ہو گجرانوالہ میں کھانا اچھا نہیں دیا تھا تو ناک کٹ گئی, اور یہ اس کی پکچر ہے, ڈاکٹر جلدی جلدی پٹی کر رہے ہیں, ناک کٹ گئی تھی. کبھی آپ نے کوئی بریکنگ نیوز سنی, دیکھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب بناوٹی ہیں, توہمات ہیں, غلط سوچے ہیں. اصل بات یہ ہے ایمان میں کمزوری ہے. کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہ جو اللہ نے فیصلہ کیا. اور اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو تم دنیا جہان کے جتن لگا لو, وہ ہو کے رہے گا, اس میں کبھی رکاوٹ نہیں آ سکتی. دوسری مومن کی نشانی جس کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرتا, کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. ایمان کی لذت, مٹھاس, حلاوت, شرینی, دل کا سکون, سرور, وقار, اس کی زندگی میں سنجیدگی, متانت, رونق, یہ آتا ہی اس کی زندگی میں ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی کی محبت نہ ہو. اس کے سامنے حدیث آ جائے, دوسری طرف پورا خاندان کھڑا ہے, پرواہ نہیں کرتا. کہتا کیا خاندان, اس نے کو میرے کام آنا ہے, حدیث نے کام آنا ہے. اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ساتھ, تو ماں نے کیا کہہ دیا؟ آج ایموشنل بلیک میلنگ کیسے ہوتی ہے؟ ماں ہی کہتی ہے تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی. باپ بھی کہتا ہے اوے تم نے ایسا نہ کیا میں تمہیں آگ کر دوں گا. آگ کرنا جائز ہی نہیں. یہ بلیک میلنگ ہے, ایموشنل بلیک میلنگ. دوست دوست کو کہہ رہا ہے, رشتہ دار کو کہہ رہا ہے. بلیک میلنگ وہ لوگ کرتے ہیں جو بزدل ستی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور مسلمان کا کہتا ہے, جس سعد نے کہا, ماں نے کہا بیٹا تم نے اگر ایمان نہ چھوڑا تو میں بھوکی مر جاؤں گی. اس نے کہا ماں تم کھانا کھا لو, میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا. کہا نہیں, دیکھتی ہوں تم چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے. تم جاؤ گے باہر, جب میں بھوکی مر جاؤں گی فَيُعَيِّرُونَكَ يَا قَاتِلَ أُمِّ, لوگ تجھے کہیں گے اوے ماں کے قاتل, ماں کو مار کے آ گئے ہو. ساتھ سنتے رہے. جب دیکھا کہ ماں نہیں مان رہی, اٹھے,
کہا یا امّا، او میری پیاری ماں، لو ان لک 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا، او میری ماں تیرے اندر ایک جان ہے اللہ نے ڈالی، سنو اگر 100 جانیں بھی ہوتی میری ماں، ایک ایک کر کے میرے سامنے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بلیک میلنگ کسی اور سے کرتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ بلیک میل نہیں ہوتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دے دیا؟ کیسا پہاڑ جیسا ایمان ہوگا۔ بلیک میل نہیں ہوتے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگوں میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ لوگ کام کریں تو وہ غلط ہے، اپنا کام کرے تو ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ لوگ غلط ہیں، میں بھی اگر غلطی کرتا ہوں تو میں بھی غلط ہوں، میں کیسے صحیح ہوں گا؟ عدل اس کا تقاضا یہ ہے، جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کون غلط ہے کون صحیح، اس کو پرواہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے موافق کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، جس شخص نے ساری زندگی دشمنی صرف اس بنیاد پہ کی کہ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو سارے عرب والے اس منافق کو مانتے تھے، اس کو سردار بنانا چاہتے تھے، تاج اس کا جو ہے وہ اس میں موتی جڑے جا چکے تھے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو اس کی چدراہٹ پہ جو ہے وہ زد آئی، لوگوں نے اللہ کے رسول کو مانا، یہ چودھری نہیں بن سکا۔ اس نے پھر ساری زندگی منافقت کی ہے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور کیا کہتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جب ہم جائیں گے مدینے تو ہم نعوذ باللہ من ذالک، ان ذلیل لوگوں کو ہم عزت والے نکال دیں گے۔ یہ منافق نے کہا۔ بیٹے کو پتہ چلا جو مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی، کس کے خلاف؟ باپ کے خلاف۔ مدینے کے باہر آئے، کہا جب تک تم مانو گے نہیں کہ تم ذلیل ہو، محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں، اس وقت تک تم مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ بلیک میلنگ کسی اور جگہ ہوتی ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ کون سا باپ اور کون سی ماں جو کفر کی طرف بلائے؟ نہیں، ماں باپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں، لیکن رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے والے کی قدر جو ہے پھر مومن کے سامنے کیسے ہو سکتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے سے نکلتے تھے صحابی تو لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے، کتنی خوشبوئیں آتی ہیں، شہزادہ۔ جب ان کے بھائی کو پکڑ لیا مسلمانوں نے اور یہ پاس سے گزر رہے ہیں، کہتے ہیں کس کے باندھو ذرا اس کو۔ کہتا تم میرے بھائی نہیں؟ کہتا مسلمان ہو جو تو بھائی ہو، نہیں مسلمان ہوتے ان کو ذرا کس کے باندھو، اس کی ماں بڑا فدیہ دے کے چھڑائے گی، بہت مال ملے گا۔ بلیک میلنگ نہیں۔ اور آج برائیاں ہوتی اس لیے ہیں جب لوگ بلیک میل کرتے ہیں، وہ تیرا تو رشتہ دار، تیرا تو فلاں، وہ تیرا باپ تمہیں کہہ رہا ہے، وہ تیرا بھائی تمہیں کہہ رہا ہے۔ یہ سوچو تیرا رب کیا کہہ رہا ہے اور تیرے رب کا محبوب کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ہر قسم کے جذبات سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کو ایمان دیا ہے، اس کی تیسری صفت یہ ہے مومن محب بھی ہوتا ہے اور محبوب بھی ہوتا ہے۔ مومن کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ہر مسلمان کی محبت ہوتی ہے،
اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے بارے میں محبت ہوتی ہے. جس کے دل کے اندر حسد ہو، بغض ہو، عناد ہو، وہ مومنوں سے اس سے کوئی سروکار نہ ہو، وہ مومنوں کی پرواہ نہ کرے. فرمایا المؤمن یألف ویؤلف، مومن محبت کرتا بھی ہے اور لوگ بھی اس سے کرتے ہیں. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، ایسے بندے میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. چوتھی صفت، مومن نرم مزاج ہوتا ہے، بڑا ہی سادہ ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سے المؤمنون حیرون لینون، مومن بڑے نرم اور ملائم ہوتے ہیں. کالجمل الانف، اونٹ کی طرح ان کی مثال ہے. ان قید انقاد واذا انیخ علی صخرۃ استناخ، کتنا بڑا ہے یہ اونٹ، لیکن اگر کسی چھوٹے سے بچے کو 8 سے 10 سالہ بچے کو ہاتھ میں اس کی مہار پکڑا دے تو اونٹ اس کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چھوٹا بھی اس کو نیکی کی بات بتائے تو مومن کہتا ہے بات صحیح کر رہا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے. وہ یہ نہیں کہتا اوے تیری عمر کیا ہے اور تو باتیں کیا کرتے ہو، نماز کا کچھ لگتا، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے کام ہے. وہ یہ نہیں کہتا، کہتا بات صحیح کر رہا ہے. بچہ جس طرح مہار پکڑ لے اونٹ کی تو اونٹ اس کے پیچھے چلتا ہے، ایک نہیں 20 اونٹ چلتے ہیں. مومن بھی ایسا ہے، نکیل ڈالا ہوا جیسے اونٹ ہوتا ہے. اونٹ کی عادت ہے وہ پتھر پہ نہیں بیٹھتا، لیکن اگر وہ کہہ دے مالک کہ بیٹھو بیٹھ جاتا ہے. عادت، خواہش، رائے کے خلاف بھی بات آ جائے شریعت کی تو کہتا ہے شریعت مخالفت نہیں ہے، یہ میری رائے شریعت کے مخالف ہے، مجھے اپنی رائے چھوڑنی چاہیے، مجھے اپنے جذبات چھوڑنے چاہیے، مجھے یہ خواہشات چھوڑنی چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کے مخالف ہے. میری رائے حقیقت نہیں، شریعت کی حقیقت ہے. جو اس کے مخالف ہوگا اس کو چھوڑنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا کہ مومن جس طرح نرم مزاج ہوتا ہے اس طرح مومن کا آئینہ بھی ہوتا ہے. مومن کا اگر تھک گئے ہیں تو بس کر دیں جی انشاءاللہ. نہیں، ایسے تو فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. آپ بیٹھیں گے کچھ دیر، یہ 4-5 بیٹھیں گے نا، باقی تو نہیں. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ میں سے کس کس نے آئینہ دیکھا ہوا ہے؟ لو 5-7 ہاتھ کھڑے ہیں جس نے، باقی لگتا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو عزت دے. مقصد سمجھانا ہے. آئینے کی کتنی صفات ہیں؟ 6 صفات. آئینے کے اندر 6 صفات ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے. آئینے کی پہلی صفت یہ ہے الاصلاح فی جمیع الاحوال. آئینے کو آپ کھڑے ہو کے دیکھیں پھر بھی چہرہ دکھاتا ہے، بیٹھ کے دیکھیں تو پھر بھی چہرہ دکھاتا ہے، اگر تھکے ہوئے لیٹے آپ دیکھیں چہرہ تو پھر بھی دکھاتا ہے. آپ جو اپنے گھر میں ہو تب بھی دکھاتا ہے، آپ بس بھی گاڑی پہ بیٹھ جائے تب بھی دکھاتا ہے، آپ تندرست ہو تب بھی آپ کو چہرہ دکھائے گا. آپ اگر بیمار ہو جائیں اور چہرے کے سامنے آئینہ لائے تو آئینہ یہ نہیں کہتا اوے وہ تمہیں بخار ہے، وہ تمہیں ٹائیفائڈ تو نہیں ہوا، وہ تیرا رنگ کیسے پیلا پھٹک ہو گیا، نہیں کہتا، پھر بھی چہرہ دکھا دیتا. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. یہ بیمار ہو، یہ تندرست ہو، یہ کھڑا بیٹھا ہو، یہ سفر میں ہو، یہ مومن کی خیر خواہی نہیں چھوڑتا. یہ کہتا ہے کسی طریقے سے میں اس کی خیر خواہی کروں. کیسے؟ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعوت کے کام کیا، آخری موقع پہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو پہلا لفظ یہ بولا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی ہے. فکر گھر کی نہیں، فکر بیویوں کی نہیں، فکر کسی اور بات کی نہیں، ایک ہی فکر ہے کہ صحابہ نے نماز پڑھ لی. سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کھلا ہوا ہے. جب دشمن نے وار کیا جو کچھ پیتے وہ نکل جاتا، موت و حیات کی کشمکش میں ہے. ایک بندہ صرف پتہ کرنے آیا ہے کہ کیا ہوا،
پتہ لینے آیا ہے، تیمارداری کرنے آیا ہے، لیکن اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی۔ تو سیدنا عمر موت و حیات کی کش بکش میں کیا کہتے ہیں؟ یا غلام ارفع ازارک، یہ اپنی چادر کو اٹھا لو، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك۔ او بھائی یہ چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو، متقی بننے کے لیے بھی ضروری ہے، اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی بھی اسی میں ہی ہے۔ خیر خیر نہیں چھوڑی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں 5 گھنٹے بس ہم نے پڑھانا ہوتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا، اگر کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کا کام یہ ہے پہنچانا، سمجھانا، ان تک یہ بات پہنچے، یہ غلط ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے او بندے، یا ابن آدم رأیت المنکر ولم لم تغیرہ، اور تو نے دنیا میں برائی دیکھی، تو نے برائی سے روکا کیوں نہیں؟ تم نے برائی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ کہے گا خشیت الناس، اللہ مجھے بڑا ڈر لگتا تھا، وہ بندہ بڑا جابر تھا، اس کا ہاتھ بڑا بھاری تھا، مجھے ڈر تھا کہ کسی ایک نے لگا دی نا تو میرا بنے گا کیا؟ اللہ فرمائیں گے ایایا کنت احق ان تخشى، اور میرے بندے حق تو یہ تھا تو مجھ سے ڈرتا، تیرا رعب میں اس کے سینے میں ڈال دیتا۔ تم نے آج صرف اس لیے برائی کو نہیں روکتے، ناراض نہ ہو جائے، وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ناراض ہو کے پھر کیا بگاڑ لے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رب کو راضی کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، اللہ خود تو راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو نکیل ڈال کے راضی کرتے ہیں۔ لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کے دل کس کی انگلیوں کے درمیان ہے؟ اللہ کی انگلیوں کے درمیان۔ وہ راضی ہے تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ ناراض ہے تو دنیا کی کوئی رضامندی تجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر رب کو ناراض کر دیا، لوگوں کو راضی کر لیا، تو یہ لوگ بھی ایک نہ ایک دن ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ عز الجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کتنا پیارا لفظ نکلایا ہے، مومن مومن کا آئینہ۔ اس کی دوسری صفت الاصلاح لکل واحد، آئینہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں، اللہ ان پہ جہنم کی آگ حرام قرار دے دے۔ میرے مالک ان سب کو عزتوں سے نواز۔ اگر ایک طرف سے شروع کر دیں آئینہ دیکھنا، تو سب کو آئینہ دکھائے گا نا چہرہ؟ بولیں کہ کہے گا اوے تم تو کوٹ بازی سے آئے ہو، تمہیں نہیں دکھانا؟ وہ کہے گا اوے کھنڈے موڑ سے آئے ہو، تمہارا ابھی موڑ کھنڈا ہی ہے، میں نہیں تمہیں دکھاتا؟ کہے گا ایسا؟ نہیں کہے گا، سب کو دکھائے گا۔ وہ کہے گا اوے تیری تو عمر چھوٹی ہے، وہ کہے گا اوے تیرا تو مسلک فلاں ہے، اور تیری جماعت وہ ہے۔ جو بھی چہرے کے سامنے لاتا ہے اس کو چہرہ دکھاتا ہے۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، کوئی فرق نہیں کرتا، نہ لسانی تعصب، نہ صبائی تعصب، نہ مسلکی تعصب، نہ جماعتی تعصب، نہ حسد، نہ بغض، نہ یہ تفریق یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، نہ یہ تفریق کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، نہ یہ تفریق کہ تو فلاں خاندان کا یہ فلاں خاندان کا ہے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، وہ کافر سے بھی خیر خواہی کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، وہ بدعتی سے بھی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو سنت کی تعلیم دیتا ہے، وہ عام جاہل کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو دین پڑھاتا ہے، وہ علم والے کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے سامنے حقائق پیش کر کے اس کے حقائق کو قبول کرتا ہے۔ مومن تو ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک قصہ جو صحابی ابی جریر بن عبداللہ البجلی کا آپ نے نام سنا، غلام کو بھیجا جاؤ بھئی گھوڑا لے کے آؤ، 300 درہم کا گھوڑا خرید کے غلام لے آیا۔ کتنے سو کا؟ کون لے کے آیا؟ غلام۔ گھوڑا دیکھا تو وہ بہت اچھا ہے، خود اس کو کہتے ہیں گھوڑے کے مالک کو اتبعہ ب400 درہم، کیوں بھائی یہ گھوڑا مجھے 400 کا دینا ہے؟ کہتے ہیں آپ کے غلام نے تو 300 کا لیا ہے۔ اتبعہ ب500 درہم، مجھے 500 کا دینا ہے؟
کہتے ذالک الیک یا ابا عبداللہ، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ 400 دینا کہ 500 دینا کہ غلام نے طے کیا 300 دینا. فلم یزل یزیدہ 100 فمئة حتی بلغ 800 درہم. غلام نے 300 کا خریدا، ایک 100 بڑھاتے گئے 800 درہم دے کے گھوڑا خرید لیا. لوگوں نے کیا کہا؟ لو یہ تاجر دیکھے، اس سے تو غلام ہی اچھا نکلا 300 کا خریدنے والا. کہا چپ ہو جاؤ، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم. میں نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. یہ گھوڑا اچھا ہے، یہ اونے پونے میں کیوں بیچ رہا ہے؟ بیچارہ مجبور ہے. نہیں، میں کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی مجبوری سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اس کے لیے پسند کرتا ہوں. اور آج کل کیا ہوتا ہے، اگر متحدی میں کام کرنے والا 300 طے کر کے بھی آئے تو مالک کا یہ ذہن ہوتا ہے اور نہیں اس کو 250 دے کے فارغ کرو. یہی ذہن ہوتا ہے. یہ پسند ہی نہیں ہے کہ جس طرح مجھے پروفٹ چاہیے اس کو بھی ملنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو، اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے، اس کو بالکل محروم کر دینا. یہ حرص، یہ طمع، یہ لالچ، یہ نشہ انسانیت کا فنا کرتا ہے. جب میں چاہتا ہوں میرے پاس کچھ ہو تو میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ جس سے میں کام کر رہا ہوں اس کو بھی اچھا پروفٹ ملے، وہ بھی اپنے بچوں میں خوش ہو، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں، اس کو بھی سرور ملے. یہ اس وقت بندہ چاہتا ہے جب اس کا ایمان خوبصورت ہوتا ہے. جب ایمان خوبصورت نہیں ہوتا تو پھر اس کو صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے، دنیا بھوکی رہتی ہے تو رہتی رہے. تیسری صلاحیت جو آئینے کے اندر ہے، آئینے کی تیسری خصوصیت، العادل والمنصف لا يزيد على عیبی. آئینہ اگر سامنے لائیں، اللہ نہ کرے آپ سب کو اللہ محفوظ فرمائے، کسی کے ماتھے پہ، کسی کے چہرے پہ کوئی ایک نشان ہو، کوئی تل ہو، کوئی زخم ہو تو کتنے زخم دکھائے گا؟ اگر ایک ہے تو کتنے دکھائے گا؟ اگر 2 ہے تو کتنے دکھائے گا؟ اگر 3 ہے تو کتنے دکھائے گا؟ اگر 1 ہو تو 6 دکھائے گا؟ اگر 2 ہو تو 8 دکھائے گا؟ کیوں؟ کاپی نہیں کر سکتا، سکیننگ نہیں کر سکتا. یہ بڑا عدل والا ہے، یہ انصاف والا ہے. جتنا عیب ہوتا ہے آئینہ اتنے عیب دکھاتا ہے. اب مومن بھی مومن کا آئینہ، کسی بھائی میں ایک غلطی ہونا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے پاس سے نوک گھڑتا نہیں ہے، کہتا ہے یہ صرف اس میں ایک ہی کوتاہی ہے، ویسے بندہ بالکل ٹھیک ہے. یہی غلطی ہے. چوتھی صفت الساتر لعیوب الناس. آئینہ بڑا پردہ پوش ہے، بڑا ہی پردہ پوش ہے. میرے چہرے پہ اگر کوئی نشان ہو نا، میں اس بھائی کو دوں گا تو میرا نشان اس کو نہیں دکھائے گا. آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی نہیں دکھائے گا. کہ دکھائے گا؟ فوٹو نہیں اتارتا. بولے مومن بھی مومن کا آئینہ ہوتا ہے. جس کا عیب ہو اس کو جا کے کہتا ہے یہ تیری برائی ہے دور کر لو. اس کو بدنام کرنے کے لیے وہ اخبارات میں نہیں دیتا. وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا کہ میں کسی کا ذاتی عیب ہے اس کو چھپاؤ. ہاں اگر ملی عیب ہے، عقیدے کا ایک شخص جو ہے وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کی بجائے آپ کو شرک کی طرف لا رہا ہے، وہاں پردہ پوشی نہیں ہوتی. ذاتی عیب پہ پردہ پوشی. ملی کام ہے جس سے پوری ملت کو نقصان ہو رہا ہے، وہاں ذاتی چیز پہ پردہ پوشی ہوتی ہے. ملی کاموں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری امت جو ہے وہ بربادی کے شکار ہو جائے اور انسان کہے کہ نہیں کیا کہنا ہے. کہنا چاہیے، وہاں سمجھانا چاہیے. پانچویں سے وسیع الظرف وسیع القلب. اگر ایک آئینہ ابھی آپ کو دے دیا جائے، سارے ہی اس کو دیکھیں، آئینہ تھکے گا؟ روئے گا؟ لاکھ بندہ بھی دیکھے کہے گا بس بھی کرو تھک ہی گیا ہوں؟ کہے گا؟ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے.
وہ کبھی تھکنے کی بات نہیں کرتا، کہتا ہے اللہ میری رائے سے کسی کو فائدہ ہو جائے، میرے مالک میری زبان سے کسی کو فائدہ ہو جائے، اور میرے مالک میرے کسی کام سے کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی طریقے سے اللہ مجھے اپنے دین کے لیے استعمال کر لے، خیر خواہی کے لیے استعمال کر لے۔ وہ بیریئر نہیں لگاتا، وہ ہٹو بچوں کی باتیں نہیں کرتا، نہیں میرے پاس آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا یہ بھی کام ہے۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے رائے دو، مشورہ دو، اچھی بات بتاؤ، رہنمائی کرو، خیر خواہی کرو۔ اللہ کے رسول بیٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، حین حطمہ الناس، لوگوں نے ان کو کام کروا کے توڑ دیا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کو 30 لوگوں کی اللہ نے طاقت دی تھی، لیکن وہ بیٹھ کے تہجد پڑھتے تھے۔ چھٹی اور آخری صفت جو آئینے کے اندر ہے، الصابر علی الاذی، یہ صبر کرنے والا ہے آئینہ۔ جوان تو جوان ہوتے ہیں نا، غصے میں آ جائے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، موبائل بھی مار دیتے ہیں، وہ دیوار پہ توڑ دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو غصہ آ جائے وہ آئینہ پھینک دے تو آئینے کو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے آئینے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے چہرے کے سامنے لائیں تو چہرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ کہ وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے میری ٹانگ توڑ دی، تم نے میرا حشر کیا کیا، میں نے تمہیں دکھانے ہی کچھ نہیں کہتا ہے کچھ۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے۔ تجھے کوئی گالی دے، تجھے کوئی برا کہے، تیرے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرے، تم اپنی خیر خواہی مت چھوڑو، یہ بھی خیر خواہی ہے، اس نے زیادتی کی، اس کو بتاؤ تم نے زیادتی کی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں کوئی گالی دیتا ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، کہو گالی نہیں دینی چاہیے، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا یہ 6 صفات اس آئینے میں ہوتی ہیں۔ آپ نے آئینے کی شیپ دیکھی نا کتنا صاف ہوتا ہے ایک طرف سے، اگر صاف نہ ہو، زنگ آ جائے، کوئی پانی لگ جائے تو بندہ اپنی تصویر دیکھ کے بھی بیچارہ ڈر جاتا ہوئے یہ کون ہے، کیونکہ وہ صاف نہیں ہوتا۔ یہ صفتیں بندے میں اس وقت آتی ہیں جب یہ سینہ صاف ہوتا ہے، جب بندے کا دل صاف ہو تو یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور آئینے کے پچھلی طرف پینٹ کیا ہوتا ہے، اگر پینٹ نہ ہو تو آر پار نظر آتا ہے۔ رنگ جب تک اللہ تعالیٰ کا نہ چڑھے یہ صفتیں پیدا نہیں ہوتی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ دل جب صاف ہو جائے، رب کا رنگ چڑھ جائے تو پھر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ چھٹی مومن کی صفت، مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن بے غیرت نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث کی الفاظ ہے المؤمن یغار واللہ اشد غیرہ۔ مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی تو غیرت بہت ہے۔ کیسے غیرت مند ہوتا ہے؟ وہ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا، اپنی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مالی نقصان برداشت کر لیتا ہے، وہ دوسرے نقصان برداشت کر لیتا ہے، کہتا نہیں عزت کے معاملے میں کوئی سودا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ غیرت مند ہوتا ہے، اس کو اپنی گھر پہ بھی غیرت ہوتی ہے، اس کو اپنی ذات پہ بھی غیرت ہوتی ہے، اور سب سے بڑے رب، رسول، قرآن اور دین پہ وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 ایسے بدبخت ہیں ان پہ جنت حرام ہے۔ مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، والعاق، والدین کا نافرمان، والدیوس، اور وہ دیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں خباثت ہو اور اسے پرواہ نہ ہو، تو ٹھیک ہے اس پہ جنت حرام ہے اگر توبہ نہیں کرتا۔ تو مومن کی صفت ہوتی ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب مدینہ میں ایک صحابی زرگر کی دکان پہ گئے، اپنی بیوی محترمہ کو بٹھا کے گئے، یہودی شروع سے شریر بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں، حاسد بھی ہیں، یہ دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ یہودی ایک آیا، اس نے اوپر والی چادر نچلی چادر کے ساتھ گرا دے دی، کام ہی ان کا یہ ہے۔
صحابیہ اٹھی فبدأت سوءتها، ظاہر ہے وہ چادر جب اٹھی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے پاؤں بھی ننگے ہوئے ہوں گے اور اس کی ٹانگیں بھی ننگی ہوئی ہوں گی۔ مسلمان کو غیرت اتنی آئی، اس غصے میں آ کے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے حملہ کیا، مسلمان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول کو خبر پہنچی، کہا آج محمد سوئے گا نہیں جب تک ان غیرت سے دور رہنے والوں کو مدینے سے میں نکال نہیں دیتا۔ اور ایسا ہی کیا، مدینے سے جلا وطن کر دیا کہ انہوں نے مسلمان کی غیرت کو للکارا ہے اور پھر شہید کیا ہے۔ آج پرواہی کو نہیں گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں، آج پرواہی کو نہیں ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمان اور مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ کی غیرت بہت بڑی ہے۔ اللہ عز الجلال ہمیں سچا مومن بنائے۔ ساتویں صفت، مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ وہ بندہ جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے پھر ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو گھلتا ملتا ہی نہیں ہے اور جو صبر ہی نہیں کرتا۔ مومن صابر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کی اجر دیں گے۔ آٹھویں صفت مومن کی، مومن ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تنگی میں ہو تب بھی شکر، آسودگی میں ہو تب بھی شکر، صحت میں ہو تب بھی شکر، بیماری میں ہو تب بھی شکر، اولاد ملے تب بھی شکر، اولاد نہیں ملی تب بھی شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ سچا مومن کرتا ہے۔ المؤمن بخیر علی کل حال، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تنزع نفسه من بین جنبی وهو یحمد اللہ، اس کے سینے سے، اس کی گردن سے اس کی روح بھی قبض ہو رہی ہوتی ہے، مسکراتا اللہ کی تعریف ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہر حال میں حتیٰ کہ روح نکلتے وقت بھی اس کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے۔ نویں صفت، مومن حریص نہیں ہوتا، مومن نشئی نہیں ہوتا، نشہ نہیں اس کے اندر ہوتا، طمع نہیں ہوتا، حرص نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یشرب فی معی واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء، مومن اپنے پیٹ کی ایک آنت بھرتا ہے پانی سے، کافر 7 بھرتا ہے۔ المؤمن یأکل فی معی واحد، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، والکافر یأکل فی 7 امعاء، اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے۔ مومن کے ذہن میں بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کھانا تو اتنا ہی کھانا ہے کہ کمر سیدھی رہے، میں کام کرتا رہوں۔ کافر کو یہ ہوتا ہے کھانے کے لیے تو ہم زندہ ہیں، ہم کھانے کے لیے تو زندہ ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر کھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہوتا تو کم از کم پیٹ تو بھینس جتنا اللہ لگا دیتے، نہیں لگایا۔ تو اس کو اس کے لیے استعمال کرو، اس طاقت کو، اس زندگی کو جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ فإن كان لا محالہ، اگر ضروری ہی کھانا ہے، کوئی کھانا اچھا ہے، کسی نے بڑا اہتمام کیا ہے، تو پھر بھی اصول نہ توڑے۔ فثلث للطعام، ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے رکھے، وثلث للشراب، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے، وثلث للنفس، ایک حصہ سانس کے لیے بھی رکھے۔ بادشاہ لوگ ہیں کہتے تینوں حصے کھانے سے تو بھرو نہ، پانی دائیں بائیں آ ہی جانا ہے، اور سانس آئے نہ آئے کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ کھاتے اس انداز سے ہیں، کچھ توڑی کے پلے بھرتے اس انداز سے ہیں، کوئی گنا
اپنے ٹرالی پہ رکھتے اس انداز سے کہ زندگی کا آخری پھیرا بھر لیں، پھر کون سا موقع ملنا ہے۔ یہ انداز نشے کا جو ہے، یہ انداز جو جشے کا ہے، یہ حرص کا ہے، یہ ہمیشہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ آخری صفت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، مومن مکار اور کمینہ نہیں ہوتا۔ مومن مکار اور کمینہ نہیں ہوتا، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بھولا بالا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ المؤمن غر، جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کریم، یہ مومن بڑا ہی عزت والا ہوتا ہے۔ والفاجر خب لئیم، اور فاجر جو ہوتا ہے بڑا مکار اور کمینہ ہوتا ہے، وہ داؤ لگانے سے باز نہیں آتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی توفیق دی، اس نے کہا جو 5 نمازیں پڑھے گا نا میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ وہ غلاموں نے کھایا تھے، موج بن گئی، وہ بیٹھے رہتے، جب عبداللہ بن عمر کو دیکھتے نا دڑکی لگا کے مسجد میں وہ آزاد کر دیتے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کہنے لگے اگر نماز کے لیے مجھے دھوکہ دینا ہے تو مجھے دھوکہ ملنے دے، میں تو ان کو نمازی بنانا چاہتا ہوں۔ مومن جو ہے وہ مکار نہیں ہوتا، اس کے اندر کمینگی نہیں ہوتی، وہ مکاری چلاکی نہیں کرتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ سارے بے وقوف ہیں اور میں ہی عقل مند ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے اللہ نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مجھ سے اچھے ہو سکتے ہیں، ان کا درجہ مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ان میں کتنے کتنے نیک بیٹھے ہیں کہ جن کی عزت، جن کا اکرام اللہ حضر جلال کے ہاں مجھ سے زیادہ ہے۔ مکار اور کمینہ انسانی سمجھتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کیا پرواہ ہے، میں ہوں۔ اور حدیث کہتی ہے لو لم تذنبوا، اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تمہارے اندر عجب آ جائے، عجب یہ ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا مت کیا کرو فخر، مت کیا کرو گھمنڈ کہ میں فلاں ہوں، اور کسی کے بارے میں مت کہو کہ اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کی کیا پرواہ کرنے والی ہے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور اگر تم نے یہ گھمنڈ نہ چھوڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جعلان بنائیں گے۔ جعلان کیا ہے؟ ایسا کیڑا جو غلاظت میں پلتا ہے، اور اسی گھمنڈ کے بدلے تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے پاؤں تلے روند کے رکھ دیا جائے گا، چونٹیوں کی شکل میں قیامت کو لایا جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہم میں سے کسی کو مکار نہ بنانا، میرے مالک کسی کو کمینہ نہ بنانا، ان غلط صفات سے، بری صفات سے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھنا۔ مولا کریم ایسا مومن بنا جس تجھے پسند آ جائے، ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور جس سے تیرا قرب حاصل ہو، جس سے تیری جنت کے ہم وارث بنیں۔ اللہ عز جلال آپ سب کو بہت برکتوں سے نوازے۔ آج آپ کا کچھ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس وقت کو بھی آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے اور درجات کی بلندی کا باعث بنائے۔ جس طرح آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ عز جلال آپ سب کو والدین کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔